دیدم از قلم آسما رحمان ایپیسوڈ 2۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اسے گھر میں ماموں، کچھ اور مرد اور شاہجہاں آتا دکھائی دیا۔ ان سب نے ماں کی ڈولی کو کندھوں پر اٹھایا۔ اسے بھی کسی نے گود میں اٹھا لیا، لیکن وہ دیکھ نہیں سکی۔ وہ تو اس شخص کے کندھے پر منہ رکھے ماں کی ڈولی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کوریا میں ایسا نہیں ہوتا، مرنے والے کو اسپتال سے ہی کہیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ کہاں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ صرف ایک دفعہ اس کی مما کے ساتھ وہ شیڈانگو کے بابا کی قبر پر گئی تھی، مگر وہ پتہ نہیں کیا تھا۔ ایک پتھر کا کتبہ تھا، کسی ٹینکی کے ڈھکن جیسا، جس پر شیڈانگو کے پاپا کی تصویر لگی تھی اور نیچے سطح پر کچھ تاریخیں کندہ تھی۔ اب جب کہ ڈھیر سارے لوگ ماں کو اٹھائے باہر جا رہے تھے، وہ مرکزی دروازے کے پاس رکی۔ جیسے ہی ماں دور ہو گئی، اس نے کندھے سے تیزی سے سر ہٹایا۔ ماں! وہ بے چینی سے چلائی۔ اٹھانے والے شخص نے تھپک کر اسے واپس کندھے پر ڈالنا چاہا، لیکن وہ پھر اٹھ گئی اور ماں ماں کہتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی۔ تبھی وہ شخص اسے گاڑی میں بٹھا کر کہیں دور لے آیا تھا۔ وہ شاہجہاں تھا، 20 سال کا شاہجہاں، جو اتنا متین تھا کہ اسے معلوم تھا کہ بچوں کو کیسے ورگلایا جاتا ہے۔ وہ سارا دن گزارا کو جوئے لینڈ فوڈ اسٹریٹس میں گھماتا رہا۔ وہ بہل گئی تھی۔ اس نے کئی کھلونے خریدے، کئی بکس لیں۔ اس نے کوریا کے مشہور کارٹون ایبی کے سٹیکرز بھی لیے تھے، جو وہ یقیناً اپنی کاپی اور کتابوں پر چپکانے والی تھی۔ رات کو جب وہ لوٹے تب گزارا تھک گئی تھی۔ وہ شاہجہاں کے کندھے پر سوئی ہوئی آئی تھی۔ اس رات شاہجہاں نے اسے ہمنا کے پاس سلایا تھا اور تب اس نے وہ بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ اس کی ماں کو ایک کالے کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ ماں چلا رہی ہیں اور اس کو اور بابا کو آوازیں دے رہی ہیں، لیکن وہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ ماں خود کو بچا نہیں پا رہی۔ ماں نے وہی سفید کپڑے پہنے ہیں، نتھوں میں روئی ہیں۔ پھر ان سب لوگوں نے ان کو کالے کنویں میں پھینک دیا اور ڈھیر ساری مٹی ڈالنے لگے۔ یہ وہی مٹی تھی جس میں وہ جوئے لینڈ میں کھیل رہی تھی۔ پھر وہ سب لوگ جوئے لینڈ میں جھولے لے رہے تھے۔ پھر وہ اس کے سٹیکرز چننے لگے اور پھر اس نے دیکھا کہ ایبے کے سارے کردار اس کالے کنویں سے باہر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سفید کپڑے ہیں۔ یہ سفید کپڑے کہیں کہیں سے سرخ ہیں۔ پھر اسے یکدم ماں کے چلانے کی آواز آئی۔ پھر اسے سرخ پانی دکھائی دیا جس میں کچھ تیر رہا تھا اور اس نے جھک کر وہ گندی چیز اٹھائی۔ وہ ماں کا کٹا ہوا ہاتھ تھا۔ وہ چیخ مار کر اٹھی تھی۔ چیخ اتنی تند و تیز تھی کہ بیڈ پر سوئی ہمنا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ گزارا گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ اس قدر مشتعل ہو کر رو رہی تھی کہ ہمنا خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی۔ پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، شاہجہاں بھوکلا کر اندر گرا۔ وہ شاید گزارا کی چیخ سن کر بھاگا بھاگا آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے حواس باختہ انداز میں پوچھا، مگر ہمنا کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ صوفے پر گزارا کو بری طرح روتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکا، اسے گود میں اٹھایا۔ وہ ماں ماں کہتے ہوئے بے قابو ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد دیگرے ماموں، ممانیاں، نانی سب اندر آ گئے۔ وہ سسک رہی تھی۔ سب گونگوں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ننھی بچی تھی اور اس قدر بے چین تھی کہ بری طرح ہاتھ پیر مارتے ہوئے کورین میں جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ شاید وہ اپنا خواب حواس باختہ انداز میں بتا رہی تھی، یا شاید وہ کچھ مانگ رہی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب شاہجہاں نے اسے بہلائے، اسے مطمئن کیا، اس کی کپکپاہٹ مدھم کی۔ باقی سب تو چیخنے کی وجہ جاننے کے بعد اونگتے ہوئے بیزاری سے سر جھٹکتے چلے گئے تھے۔ 2 گھنٹے تک شاہجہاں نیم خوابی کیفیت میں اپنی نیند جھپکتا اس سے کھیلتا رہا تھا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ ایسا خواب نہیں آیا تھا۔ البتہ اسے ماں کی یاد آتی تھی۔ اس نے شاہجہاں سے پوچھا تھا کہ ماں کہاں گئی ہیں؟ کیا وہ کالے کنویں میں ہیں؟ تب شاہجہاں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو سفید کمرے میں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس نے الجھن سے پوچھا تھا۔ وہ پارک میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جوتوں کے تسمے کھل گئے تھے، جنہیں شاہجہاں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر باندھ رہا تھا۔ وہ اسے ہر شام پارک لے کر آتا تھا تاکہ وہ جذباتی طور پر مدمل ہو سکے۔ سفید کمرہ، وہ کمرہ جہاں رات نہیں ہوتی۔ ہم سب کو جب اللہ بلائے گا تو ہم اس سفید کمرے میں جائیں گے۔ وہاں بہت روشنی ہوتی ہے۔ ماں کو اللہ نے بلایا ہے۔ ہاں، وہ اللہ سے مل کر واپس آ جائیں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، جو اللہ کے پاس جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، ہمیں وہاں جانا ہوتا ہے۔ یعنی اب میں وہاں جاؤں گی، وہ نہیں آئیں گی؟ وہ جیسے مایوس ہوئی تھی۔ پھر میں کب جاؤں گی؟ وہ بےتابی سے بولی۔ جب اللہ بلائے گا۔ وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ اللہ کب بلائے گا؟ وہ تو اللہ جانتا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا۔ شاہجہاں نے اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، اپنا گھٹنا جھاڑا جہاں پینٹ پر ہلکی ہلکی مٹی لگ گئی تھی۔ وہ اس کی انگلی تھامے اچھل اچھل کر چل رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ مجھے بلا لے جلدی۔ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں، وہ کورین میں بولی۔ شاہجہاں کے کہتے اسے کبھی
शाहजहाँ کے رہتے اسے کبھی ماں کی یاد نہیں آئی۔ وہ کمال مہارت سے اس کا دھیان بھٹکا دیتا تھا۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ پھر اس نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا۔ اسکول کے ساتھی، ہوم ورک، پارک، مصروفیات۔ وہ چند ماہ میں مطمئن ہوگی کہ ماں اب نہیں آئے گی۔ ماں سے اب اس کا محور بدل کر شاہجہاں ہو گیا تھا۔ گو کہ اسے ابھی تک صرف کورین آتی تھی، اردو کا ایک لفظ بھی نہیں سیکھا تھا، لیکن وہ شاہجہاں سے کائناتی زبان میں ڈھیر ساری گفتگو کر لیتی تھی، جس طرح شیر خوار بچے کی زبان ماں سمجھ جاتی ہے، بالکل اسی طرح شاہجہاں اس کی زبان سمجھتا تھا۔ جب بھی کسی کزن کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اسے پکڑ کر شاہجہاں کے پاس لے جاتے تھے تاکہ وہ بتا سکے کہ گزارہ کیا کہہ رہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزارہ کے ساتھ مرحا اور اس کا بھائی عاطف لڑ پڑے۔ وہ دونوں اس کو جھولے پر بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ تب گزارہ نے کوئی عجیب سا لفظ کہا جس کی شکایت لگانے وہ دونوں بہن بھائی شاہجہاں کے سر پہنچ گئے۔ وہ کمرے میں ریکلائنر پر بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے ہمیں گیسی جی بولا ہے، ہمیں اس کا مطلب بتائیں۔ عاطف تیورا کے کہہ رہا تھا۔ اس نے ننھی ازارا کا ہاتھ کلائی سے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ شاہجہاں نے سیدھا ہو کر گزارہ کو دیکھا جو ہونٹ کنارے سے حسب عادت شہادت کی انگلی منہ میں ڈالے ڈٹائی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بولا ہے اس نے؟ گھی سچ؟ وہ ادائیگی میں اٹک گیا تو اس نے غصے سے گزارہ کو دیکھا۔ بتاؤ یونگشی، کیا کہا تھا تم نے؟ گیسی جی نہیں بولا، گے سیک گی بولا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کورین میں تیزی سے بولی۔ تینوں نے اسے یکلک دیکھا، بڑی بڑی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ بتائیں شاہجہاں بھائی، اس نے کیا کہا ہے؟ عاطف غصے سے بے چین ہوا۔ شاہجہاں نے فون نکالا اور یونگشی سے کہا کہ وہ وہاں ٹرانسلیٹر کے مائک میں بولے۔ جب گزارہ نے وہ جملہ دوبارہ کہا تو شاہجہاں نے اس کا مفہوم دیکھا۔ وہ کورین میں دی جانے والی ایک گمبھیر گالی تھی۔ وہ بری طرح چونکا، پھر اس نے تیزی سے تاثرات معطل کیے کیونکہ عاطف اور مرحا اسے باریکی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ 10 سالہ عاطف نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرحا تم دونوں سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ گے سیک گی کا مطلب میرے عزیز دوست۔ کیوں یونگشی؟ صحیح کہا نا؟ جھوٹے، صاف صاف بتاؤ ان کو کہ میں نے گالی دی ہے۔ وہ اشاروں ہی اشاروں میں بولی، اس کی اور شاہجہاں کی کائناتی زبان۔ شاہجہاں نے اس کی کلائی عاطف کے ہاتھ سے چرائی اور اسے نرمی سے قریب کر کے ران پر بٹھا لیا۔ پھر زبردستی مسکراتے ہوئے دونوں بھائی بہن کو دیکھا۔ یہ تم دونوں سے دوستی کرنا چاہتی ہے؟ تم دونوں بتاؤ اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں، دونوں یکے بعد بولے۔ شاہجہاں کی مسکراہٹ پھیکی ہوگی، اس کے بعد وہ رکے نہیں۔ عاطف مرحا کا ہاتھ پکڑے گزارہ کو دھمکی میز نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی شاہجہاں نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تم نے کورین میں گالیاں سیکھی ہیں؟ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے، وہ ڈٹائی سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کتنی خراب گالی ہے؟ گالیاں اچھی ہوتی ہی نہیں ہیں، اس نے لٹ چھٹکی۔ کس نے سکھائی تمہیں یہ گالی؟ یونگ منی نے ایک دفعہ اپنے بوائے فرینڈ کو دی تھی جب اس کا بریک اپ ہوا تھا۔ اس نے بہت زیادہ ڈرنک کی تھی، تب وہ یہ بار بار بول رہی تھی، اس نے کمال سادگی سے کہا۔ شاہجہاں نے سانس لی۔ کم از کم بچوں کے سامنے ایسی واہیات گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ تم یہ گالی دوبارہ نہیں دو گی؟ ضرورت پر منحصر کرتا ہے، وہ بیزاری سے کہنے لگی۔ یہ میرا حکم ہے، میری بات مانو یونگشی، وہ تحکم سے بولا۔ یکدم گزارہ کو ماں کی یاد آئی۔ وہ ہمیشہ یہ فقرہ استعمال کرتی تھی، میرا حکم ہے، میری مانو، مجھے سن لو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کچھ دیر لیے دیے والے انداز میں شاہجہاں کو گھورا، پھر اس نے سانس لے کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، اور لپک کر اس کی ران سے اتر گئی۔ شاہجہاں کو اس پر بالکل اعتبار نہیں تھا۔ وہ 6 سال کی تھی مگر اچھی خاصی چلاک تھی، گو کہ اسے لسانی مسئلہ تھا۔ وہ جلدی بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے خائف بھی ہو جاتی تھی، رو بھی پڑتی تھی، لیکن شاہجہاں کی گود میں آ کر وہ یکسر بدل جاتی تھی۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں روشن ہو جاتی تھی، اعتماد آ جاتا تھا، اور کورین میں ہی صحیح ایسی بات کرتی جیسے کسی کو خاطر میں نہ لائے گی، لیکن جب ممانیہ یا نانی یا پھر ماموں کچھ کہتے بھیگی بلی بن جاتی۔ وہ باقی سب سے جتنا ڈرتی تھی، سہم جاتی تھی، اتنا ہی شاہجہاں پہ شیر بن کر حملہ کرتی تھی۔ وہ عجیب تھی، شاید کورین سب سے عجیب ہوتے ہیں۔ جہاز کے اس کمبل میں اور ہمنا کے کمبل میں بس ایک فرق تھا، ہمنا کے کمبل میں چھوٹی گزارہ پوری آ جاتی تھی، جبکہ جہاز کے اس کمبل میں وہ نہیں آ رہی تھی۔ کمبل کی اونی سطح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ یکدم اس کے معدے میں گھونسا پڑا، جو کھایا تھا یک منہ میں آ گیا۔ ایئر سکنس جو اس سے پیدائشی تھی۔ اس سے جلدی سیٹ کے کونے سے وامٹ بیگ نکالا اور دھیرے دھیرے اکناتے ہوئے کیک کرنے لگی، اور اس کی گود کی آواز سن کر ایئر ہوسٹس ہمدردی سے اس کے پاس آئی۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ وہ وامٹ بیگ میں منہ ڈالے کیک کرتی رہی۔ چار پانچ بار
ملغوبہ باہر اگلنے کے بعد وہ پیچھے ہوئی ایئر ہوسٹس تاحال کھڑی تھی، منتظر اور متفکر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے جوڑ دیا اور گہرے گہرے سانس لیے۔ کچھ دیر خود کو معطل کرنے کے بعد اس نے ایئر ہوسٹس کو "میں ٹھیک ہوں" کہا اور بزرگوں کی نیند خراب کیے بغیر وہ باہر نکل کر لیبارٹری میں آ گئی۔ وومٹ بیگ وہاں ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بعد اس نے بیسن میں کلی کی، چہرے پر پانی ڈالا۔ سامنے چھوٹا سا آئینہ لگا تھا۔ مسلسل قے کرنے کے سبب اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور اس کمزور عضو کی ہیجان آمیز دھڑدھڑاہٹ محسوس کی جو اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اس کی زندگی کو حرکت دے رہا تھا، ایک ایسی گاڑی کی طرح جس کا انجن بوڑھا ہو چکا ہو اور اس میں گھومنے کی صلاحیت نہ ہو، مگر اسے اپنی گاڑی سے محبت ہو اور اس کے لیے وہ ہر ممکن صورتحال میں بس چل رہا ہو۔ لیبارٹری کے دروازے سے پشت جوڑ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ دھڑکن کو اعتدال پر لانا بہت ضروری تھا اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ کوئی خوبصورت خیال دماغ میں لاتی، اور یہ خوبصورت خیال شاہجہاں کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بھی گرمیوں کی ایک سپہر تھی، 3 یا 4 بجے کا وقت تھا۔ وہ پچھلے لان میں آم کے درخت کے نیچے پینگیں لے رہی تھی۔ سب کزنز کو ان کی مائیں اس وقت سلا دیتی تھیں، محض وہی جاگتی تھی، اس لیے کہ وہ یہ پینگیں صرف اس صورت لے سکتی تھی جب سارے کزن سو رہے ہوں۔ وہ دونوں رسیاں پکڑے جھول رہی تھی جب اس نے غیر ارادی طور پر سر اوپر اٹھایا۔ درخت پر پرندے بیٹھنے آتے رہتے تھے، ان کی چہچہانے کی آواز اسے آ رہی تھی۔ اوپر کسی ٹہنی پر اس نے کچھ کچے آم یعنی کیریاں دیکھی، کسی شاخ سے وہ لگی تھیں۔ اسے یاد آیا ان کیریوں کا ماں گودا بنا کر ہاٹ پاٹ ایک کورین کھانا میں ڈالتی تھی، یا پھر اس کو رامن میں مکس کر دیتی، یا پھر اس کی کمچی کورین اچار ڈال لیتی تھی۔ وہ کھٹا، ترش، مرچلا اور چٹخارے دار ذائقہ اس کی زبان کے سرے تک پانی کی صورت میں بہہ آیا تھا۔ وہ پینگ روک کر یکٹک اس کیری کو دیکھنے لگی جو بڑی کھٹی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے ٹہنی سے شاہ ٹہنی سے تنے سے نیچے گھاس تک نظر آئی۔ وہ یقیناً اسے توڑ سکتی تھی، ابھی سب سو رہے تھے۔ وہ اسے توڑ کر کچن میں جا کر اس کو کاٹ کر اس پر سوسز ڈال کر اس سے لطف اندوز ہو سکتی تھی۔ اس کی شرارتی ذہن میں ایک دم سارا منصوبہ تیار ہو گیا تھا اور اگلے ہی پل وہ پینگ چھوڑ کر اٹھی، تنے کے اوپر بیٹھی۔ تنا موٹا تھا لیکن اس میں جگہ جگہ بھدے ابھار تھے، جیسے برآدمی حلیے غلط جگہ چکرا کر اکٹھے ہو گئے ہوں۔ وہ احتیاط سے ان ابھاروں پر پیر رکھتی گئی۔ تنے سے شاہ ٹہنی تک پہنچ کر وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ پھر کمال مہارت اور احتیاط سے وہ ٹہنی در ٹہنی پکڑ کر سرکنے لگی۔ منہ اور بازوں پر مسلسل پتے نوکدار شاخیں لگ رہی تھیں۔ اپنے متعلقہ ٹہنی تک پہنچ کر اسے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھایا اور کیری کو زور سے کھینچ کر الگ کر لیا۔ اسے نیچے پھینکنے کے بعد وہ اور کیریاں توڑ رہی تھی جب اسے کسی قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جو ٹہنیوں سے الجھ رہی تھی رک گئی۔ دھیرے سے اس نے نیچے دیکھا، شاہجہاں اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ بری طرح بوکھلا گئی اور اسی بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے کیری چھوٹ کر عین شاہجہاں کے سر پر جا لگی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اوپر دیکھتا ہے۔ وہ پتوں میں گھیری ہوئی تھی۔ یا اللہ! وہ سپٹا کر تنے کے قریب آیا۔ یونگشی، اوپر کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں ہو؟ آم توڑ رہی ہوں، وہ اردو میں بولی۔ اب تک وہ اچھی خاصی اردو سیکھ چکی تھی۔ آم تمہارے توڑنے کے لائق رہ گئے تھے؟ اگر گر گئی تو نیچے اترو فوراً۔ بلکہ رکو وہیں، میں آتا ہوں، ہلنا نہیں۔ وہ اب انہی ابھاروں پر اپنے بوٹ رکھ کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر آیا۔ خود کو ایک محفوظ جگہ پر مضبوطی سے کھڑا کر کے اس نے گزارا کی طرف بازو بڑھایا۔ دھیان سے میری طرف آؤ، پہلے مجھے ہاتھ دو اپنے، وہ بولا۔ گزارا نے اپنے بازو پھیلائے جس پر شاہجہاں نے اسے تحویل میں لیا، پھر اسے آہستہ سے قریب کیا، یوں کہ وہ اوپری ٹہنی سے اتر کر اس کی گود میں آ گئی۔ حسب عادت گزارا نے اس کی گردن کے گرد بازو مائل کیے۔ اب شاہجہاں ایک بازو اس کے گرد لپٹائے دوسرے سے اسے اتارنے کا انتظام کر رہا تھا۔ وہ وی شکل کے تنے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ نیچے گھاس دور تھی، 6 فٹ دور۔ شاہجہاں کود سکتا تھا لیکن گزارا نہیں، اس لیے وہ اب کسی ایسے سہارے کی تلاش میں تھا جسے پکڑ کر وہ کچھ فٹ گزارا سمیت نیچے آ سکے۔ گزارا نے سر پیچھے کیا۔ اسی لمحے شاہجہاں نے دانستہ ایک سانس چھوڑی۔ شاہ چپ، اس وقت بکواس نہیں کرنی۔ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ آپ نے سگریٹ پی ہے نا؟ وہ ناک چٹکی میں پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہجہاں بھونچکا کر رہ گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا۔ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ شاہجہاں نے فوراً سختی سے لب چپکا لیے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی پی کر آیا تھا۔
اس نے برش نہیں کیا تھا، صرف چوئنگم کھائی تھی۔ سانسوں کی بو چوئنگم سے تھوڑے ہی جاتی ہے، میں ماموں کو بتاؤں گی۔ اب وہ اسے بلیک میل کر رہی تھی۔ شاہجہاں نے لعنت بھیجی اس لمحے پر جب وہ اسے تلاش کرتے ہوئے اس طرف آیا تھا۔ وہ اسے بالکنی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان فون میں لگا کہ وہ غائب ہوگی، حالانکہ پینگ بطور جھول رہی تھی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، پھر اسے تفتیش ہوئی تو اسے دیکھنے چلا آیا۔ اب وہ اس لمحے پر بری طرح پچھتا رہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ اسے ڈرانے لگا۔ کروں گی؟ آپ نے کل ہوم ورک پر مجھے کیوں ڈانٹا تھا جبکہ میری غلطی بھی نہیں تھی؟ وہ تو لائبہ نے گند مچایا تھا کاپی پر۔ اس نے اپنی کلاس فیلو کا نام لیا جس نے غصے سے کاپی پر پین سے کانٹے ڈالے تھے۔ جو بھی ہے یونگشی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اگر ایسا کیا تو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے گزارا نے اچک لی۔ تو وہ جیسے سوچنے لگا کہ وہ اس ننھی بچی کے ساتھ کیا ہی کر لے گا، وہ اس کا کیا ہی بگاڑ سکتا ہے۔ وہ نوخیز نوجوانی میں تھا جہاں والدین لڑکے اولاد کے لیے اسی سطح پر فکر مند ہوتے ہیں کہ کہیں وہ نشے وغیرہ میں نہ پڑ جائے، اور خوش قسمتی سے سب کا چہیتا اس میں پڑ چکا تھا۔ آپ پرومس کریں آپ اسموکنگ نہیں کریں گے؟ پھر میں نہیں بتاؤں گی۔ بالآخر اس نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا کیونکہ وہ جو بھی تھا شاہجہاں کو فکر مند نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آئی ایم نوٹ اے چین اسموکر، گوٹ اٹ؟ تم بابا کو کچھ نہیں بتاؤ گی اگر تم چاہتی ہو کہ ہم دوست رہیں، ورنہ تو میں ابھی دوستی توڑنے لگا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا۔ گزارا کو جیسے یہ شرط بری لگی، بہت بری، لیکن وہ اس کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے شاہ، آپ جتنے چاہے سگریٹ پئیں، میں ماموں کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے یقین دلایا۔ شاہجہاں نے سر ہلایا کہ یہی درست رہے گا۔ وہ اس وقت محض 6.5 سال کی تھی اور یہ چھوٹی سی شرارت کافی تھی اسے اچھا محسوس کرانے کے لیے۔ ہاتھ باتھ روم کے دروازے سے پشت لگائے وہ موم سی مسکرا دی۔ دھڑکن ٹھیک ہو چکی تھی، اس کو سکون آ گیا تھا۔ وہ واپس اپنی سیٹ پر آ گئی۔ معدہ خالی ہونے کے سبب وہ قدرے اچھا محسوس کر رہی تھی۔ رات بہت بیت چکی تھی۔ وہ کمبل کھینچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی مسافروں کو ناشتہ سرو کیا جا رہا تھا۔ اس کے حصے کی ٹرے اس کی سیٹ کے آگے بنی فولڈنگ ٹیبل پر دھری تھی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی۔ جہاز کی کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ جہاز میں انڈے، بریڈ اور چاکلیٹ کی ملی جلی مہک تھی۔ منہ چلنے کی آوازیں اور دھیمی دھیمی گفتگو کی بناہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ صبح بخیر شہزادی، بوڑھی خاتون نے اسے خوشگوار مسکراہٹ سے دیکھا۔ وہ اور اس کا شوہر دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ صبح بخیر، وہ بھاری آواز میں بولی اور کمبل اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ تمہارا ناشتہ سامنے پڑا ہے، کر لو۔ بزرگ نے اسے اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ پہلے اس نے پانی کی بوتل نکالی اور پانی پیا، پھر ناشتے کی ٹرے سے پلاسٹک کی شیٹ اتارنے لگی جو اس پر تحفظ کے لیے چڑھائی گئی تھی۔ ناشتے میں چائے، پراٹھا، کروسن، کچھ بیک کیک اور جوس تھے۔ ہاں، چاول نہیں تھے۔ کوریا 3 چیزوں کے بغیر نامکمل ہے، کمچی، رامن اور چاول۔ خیر، اس نے دل بوڑھا کر کے چند ایک چیزیں کھولنا شروع کی۔ رات کی قے کے سبب معدہ بالکل خالی ہو چکا تھا اور ویسے بھی وہ پاکستان پہنچ چکی تھی۔ اب بس اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ 11.5 گھنٹے کی فلائٹ میں 9 گھنٹے وہ ہو چکے تھے۔ تم نے مجھے کمبل اڑایا تھا رات کو؟ بوڑھی خاتون پوچھ رہی تھی۔ اس نے منہ میں کروسن ڈالنے سے قبل انہیں دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ جی، آپ کو تھر نہ لگ جائے اس لیے۔ خاتون کے چہرے پر نرم سا تاثر آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون سے والا، کورین یا پاکستانی؟ اردو تو اچھی بول رہی ہو، پاکستانی نام ہی بتا دو۔ گزارا، ماشاءاللہ۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ بہت پیارا نام ہے، کس نے رکھا؟ شاہ نے۔ وہ تیزی سے بولی، پھر یکدم احساس ہوا کہ جیسے کچھ غلط بول گئی ہو۔ میرا مطلب شاہجہاں نے۔ شاہجہاں، خاتون نے زیر لب دہرایا۔ کون ہے؟ بھائی ہے تمہارا؟ استغفراللہ، وہ بے اختیار بولی۔ خاتون ہنس دی۔ بزرگ بھی مسکرانے لگے۔ وہ جھمتے ہوئے سر جھکا کر چائے پینے لگی جو اسے ذرا اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن سوکھے کروسن کو کسی اور طرح کھایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دونوں بزرگ ناشتہ کر چکے۔ کچرا ایئر ہوسٹس لے گئی۔ اب وہ پرسکون سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جہاں سورج کی مدھر کرنیں ان کی گودوں میں گر رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے تھے، کچھ دیر بعد بزرگ نے کہا۔ اس نے گردن گھما کر ان کو دیکھا جو دور کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہے تھے۔ کبھی ہم بھی یہ کہا کرتے تھے، محبت کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ محبوب کو اس رشتے سے منسوب نہ کیا جائے گا جہاں آپ اس کو پیار نہ کر سکیں۔ خاتون مرد کا ہاتھ تھامے اس کی پشت پر انگلی پھیر رہی تھی۔ جوڑی زدہ ہاتھوں میں شریانیں سانپوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد خاتون نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اسے یاد آیا نام کیسے رکھا گیا تھا۔ جب وہ کوریا سے آئی تھی تب اس کا نام محض یونگشی تھا۔ سمن اس کو یونگشی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ پاکستان میں بھی اس کا یہی نام پڑ گیا۔ بعد ازاں جب شاہجہاں اس کی رجسٹریشن بحیثیت پاکستانی شہری کرانے کے لیے
نادرا لے کر گیا تھا تو وہاں انہوں نے اس کا پاکستانی نام پوچھا تھا، جس پر شاہجہاں ننھی سی یونگشی کو گود میں بٹھائے کشمکش میں آ گیا تھا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے۔ سمن بھی ساتھ تھی، وہ بضد تھی کہ یونگشی ہی ٹھیک ہے، مگر پاکستانی شہری کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا تبدیلی نام لازمی تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے کچھ نہ سوچا، کیونکہ جو معروف نام تھے وہ سبھی اس کے کزن کے ہو چکے تھے۔ وہ جو بھی نام سوچتا سر جھٹک دیتا۔ سمن بہت کفاس ہی بیٹھی تھی، لیکن وہ بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ شاید یہ احساس بہت انوکھا ہے کہ جب کسی کو باقاعدہ نام دیں۔ اس نے فون کھولا، یوں ہی سکرول کرتا رہا۔ انٹرنیٹ پر بھی نئے طرز کے نام نہیں تھے۔ یوں ہی چلتے چلتے اسے یکایک اپنی دوست کا فون آیا، جس کا نام زارا تھا۔ زارا سے بات چیت کے دوران یوں ہی اس کے منہ سے گزارا نکل گیا۔ اس نے غور کیا تو فطرت سے چونک پڑا۔ گزار کیسا رہے گا؟ اس نے فوراً اس کا مطلب تلاش کیا۔ اس کا مطلب تھا نوخیز، نو عمر۔ اس نے یونگشی کو دیکھا جو کونے میں کہیں کھیل رہی تھی، پھر مسکرا دیا۔ یہ نام قدرتاً اس کے لیے اس پر الہام ہوا تھا۔ وہ اسے گود میں لیا، آفیسر کے کمرے میں آیا۔ تو کیا نام سوچا آپ نے؟ آفیسر نے پوچھا۔ گزارا، اس نے بتایا۔ سمن کو بھی یہ نام پسند آیا تھا، گو کہ وہ اسے یونگشی ہی عرف گزارا پکارنا زیادہ مناسب سمجھ رہی تھی، لیکن پھر بھی پاکستانی نام گزارا بھی اچھا نام تھا۔ آفیسر نے نام لکھا، پھر پوچھا سرنیم کیا ہوگا؟ جو اس کے فادر کا نام ہے، یونگ شاہ۔ گزارا نے دفتن گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے گھٹنوں کے درمیان کھڑی تھی۔ گزارا شاہ ٹھیک ہے، آفیسر نے گزارا کو چھیڑا۔ نہیں، شاہ نہیں، یونگ، شاہجہاں نے تیزی سے کہا، جس پر آفیسر مسکرا دیا۔ اس کا نام گزارا یونگ پڑا، لیکن یونگشی نے کبھی یونگ کا استعمال 2 دفعہ نہیں کیا۔ باپ کا نام کورین میں جوڑا ہو، شاہجہاں کا اردو میں۔ وہ بھلے سے ہی گزارا یونگ تھی، لیکن وہ گزارا شاہجہاں تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ حسب عادت اٹھ کر لیبارٹری گئی، ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کیے، ماؤتھ واش سے گلا زبان صاف کی، پھر چہرہ دھو کر 3 مختلف قسم کی سیرمز، موئسچرائزر اور ایک عدد لپسٹک لگائی، یوں کہ کیا کی وجہ سے جو منحوسیت اس کے چہرے پر آئی ہے یکدم چمک میں بدل جائے۔ اس نے بالائی لباس تبدیل کیا، سفید شرٹ کے بجائے اس نے سرخ شرٹ پہنی، بال بنائے، پرفیوم چھڑک کر باہر آ گئی۔ چونکہ فلائٹ لینڈ ہونے والی تھی اور یقیناً ایئرپورٹ پر شاہجہاں اسے لینے آیا ہوگا، تو وہ بری نہیں لگنا چاہتی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر اسے پہچان پائے گی۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے پھرتی سے فون نکالا اور شاہجہاں کی تصویر دیکھنے لگی۔ وہ اسے بھولی نہیں تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب بھول گئی ہو۔ کئی بار تصویر کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کے بعد اسے تسلی ہو گئی کہ یقیناً وہ اسے پہچان لے گی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ فلائٹ ایئرپورٹ پر اتر رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر رن وے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا لے کر آیا ہوگا؟ سرخ گلاب یا سفید کنول، نیلے گلے لالا یا پھر زرد گلے نرگس؟ یہ سب اس کے پسندیدہ پھول تھے۔ یقیناً وہ استقبال کے لیے کوئی پھول لایا ہوگا، یعنی بوکے، سیاہ ریپر میں لپٹا بوکے۔ مگر وہ خود کیا پہن کر آیا ہوگا؟ ہمیشہ کی طرح آدھی آستینوں والی ٹی شرٹ اور ہم رنگ جوتے، یا پھر کوئی برانڈ کوٹ سوٹ، یا پھر کوئی جرسی شرٹ، آنکھوں پر گوگلز ہوں گے، یا پھر پلین چہرہ ہوگا، بال کسی سمت میں سیٹ کیے ہوں گے، دائیں یا بائیں۔ پہلے تو پیشانی پر بکھیر کر رکھتا تھا۔ کیا اس نے پرفیوم تو نہیں بدلا ہوگا؟ کیا وہ ارمانی کا وہی پرفیوم استعمال کر رہا ہوگا جس کی ایک بوتل وہ خالی اور دوسری چرا کر لائی تھی؟ کیا وہ آج بھی عادتاً اپنا نچلا لب کاٹتا ہوگا، یا پھر کیا وہ تاحال سگریٹ پھونکتا ہوگا؟ جیسے جیسے جہاز نیچے جا رہا تھا اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ دل کو اس قدر نہیں دھڑکنا چاہیے تھا، یہ اعتماد خراب کر دے گا۔ جوش پر قابو رکھو لڑکی، اس نے خود کو ڈانٹا۔